نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان مرد کو دو ہی طلاقیں دے دینی چاہیے فإمساك بمعروف اگر اس کے بعد شوہر اپنی بیوی کو قاعدے کے مطابق روکنا چاہے تو دستور کے مطابق روک لیں۔ بمعروف کا مطلب ہے معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اگر وہ روکنا چاہتا ہے دو کے بعد تو وہ روک لے۔ شوہر کو حق ہے کہ دو کے بعد اگر وہ روکنا چاہے تو روک لیں دستور کے مطابق معروف طریقے سے، مطلب عورت کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ اور تصریح بإحسان یا اگر دو طلاق کے بعد اگر اسے آزاد کرنا چاہتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے اس کو طلاق کے بعد اس کو عدت گزارنے پر چھوڑ دیں، اس سے رجوع نہ کریں۔ تو ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله ولا يحل لكم اور مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان تأخذوا کہ ایک چیز اگر اس نے عورت کو دے دی مما آتیتموهن شیئا تو اس میں سے کوئی چیز واپس لوٹائے الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ مگر یہ کہ اگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ یقیما کا مطلب ہے خبردار اگر وہ قائم نہیں رکھ سکتے ہیں حدود اللہ اللہ کی حدود کو۔ فإن خفتم اگر ان دونوں کو خوف ہے کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے ہیں فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ فی مفتدت بھی تو اس صورت میں عورت کوئی چیز چھڑوا کر اپنی آزادی حاصل کر سکتی ہے، یعنی اپنا مہر چھوڑ دے یا اگر مہر نہیں لیا ہے تو معاف کر کر اپنے آپ کو آزاد کروا سکتی ہے۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں فلا تعتدوها اور اس کو تجاوز مت کریں۔ ومن يتعد حدود اللہ جو اللہ کی حدود کو تجاوز کرے گا فاولئک هم الظالمون وہ ظالم ہوں۔ اب یہاں پر تین باتیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الطلاق مرتان مرد کو دو ہی طلاقیں دینی چاہیے، مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ تین بھی دے سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن دو طلاقوں کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دو طلاقیں ہی دے دینی چاہیے۔ اگر اس کے بعد مرد رضامند ہے کہ وہ بیوی کو لوٹانا چاہتا ہے تو عدت کے بعد اس کو لوٹا لے واپس۔ عدت کے بعد مطلب ہے اگر عدت تک اختیار ہے نا، عدت سے پہلے بھی لوٹا سکتا، مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کی بیوی ہے تو وہ دوبارہ نکاح پڑھائے اور رجوع کر لے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ جی یہاں پہ ایک چیز جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ کہتے ہیں، پہلے فی الحال ایک منٹ بات یہاں پہ اس کو کمپلیٹ کرنے دیں، پھر اس کے بعد بات آگے چلنے کا فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، یہاں پہ میں تین چیزیں بیان کروں گا، وہ جو اہل حدیث کی وہ اس پہ میں آ جاتا ہوں۔ نہیں اس کا یہاں سے کنیکشن ہے، ورنہ بات یہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا طلاق مرتان ہے کہ دو دفعہ طلاق مانگی ہے، اس کے بعد پھر کہا کہ دوبارہ کر لیں، اس سے رجوع کر لیں، تیسری کا ذکر نہیں آیا۔ ایک منٹ آپ بات کر رہے تھے تو جیسے اہل حدیث کہتے ہیں کہ کٹھی تین طلاقیں نہیں ہوتی، میں یہ بات سمجھاتا ہوں آپ کو۔ فی الحال اگر ایک مجھے تھوڑا سا وہ کرنے دیں، یہاں پہ بات یہ ہے کہ الطلاق دو مرتان، دو کا ذکر ہے، مرتان کہتے ہیں دو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد کو دو طلاقیں ہی دے دینی چاہیے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپشن ہے، اگر آپ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کا آپ کے پاس اختیار ہے، ایک طلاق ابھی ہے تو آپشن ہے ابھی آپ، اگر آپ تین دے دیں گے تو فارغ ہو جائیں گے، پھر عزت گزارے اگلے کی اس میں جائے گی، اس کے بعد وہ دے گا نہیں دے گی، وہ تو الگ کنسیپٹ ہے نا۔ تو یہاں پر فی الحال اس لیے کہا کہ دو دے دیں، اس کے بعد اگر اس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو معروف کے طریقے کے مطابق اس سے رجوع کر لیں، عدت کے اندر رجوع کر لیں، اور اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کو دو کے بعد آزاد کر دیں، ٹھیک ہے، عدت گزارنے دیں تو رجوع نہ کریں۔ ایک تو پتہ نا کہ وہ خالق ہے نا، وہ اس کو پتہ ہے میرا بندہ بہت جلدی ہی
اپنی بات سے پلٹ جاتا ہے. ہو سکتا ہے ایک دم سے اس کو پھر خیال ہے نہیں اس کو تو میرے پاس ہی رہنا چاہیے. وہ بیچ میں گنجائش بنا دی ہے کہ اب 2 دینی چاہیے، تیسری نہیں دینی چاہیے. اس میں پچھتاوا ہو تو فوراً 2 سے واپس رجوع کر لیں. ایک تو یہ بات تھی اس کے اندر 2 کا وہ کر لیں، تیسری میں وہ رجوع کرنے کا اختیار ہے. اگر ایک عورت ہے وہ اب یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اللہ تاخذوا مما آتیتموہ نشیئا، یعنی عورت نے جو چیز عورت کو دے دی گئی وہ اس سے نہ لیجیے. واپس نہ لیں. وہ اس صورت میں ہے کہ اگر مرد نے طلاق دے دی جذبات میں اگر یا کوئی بات نہیں بنی، فضول نہیں، کوئی ان کے آپس میں کوئی بات چاہتی ہوئی یا کوئی بھی معاملات ہیں تو طلاق دے دی، اس میں عورت کی غلطی نہیں ہے، تو پھر تو مرد کو چاہیے کہ اس سے کوئی چیز نہ معاف کرائے، اس کو دے دے، بات ختم ہو. اور اگر یہ معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ جب رجوع کرتا ہے، نکاح پڑھاتا ہے، تو پھر نیا سرے سے دوبارہ مانتا ہو طے ہوگا، پھر وہ مہر دوبارہ پے کرنی پڑے گی اس کو. تو یہ دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ اگر مرد نے جذبات میں دے دی، اس میں عورت کی کوئی غلطی نہیں، تو پھر مار لینے کا اختیار مرد نہیں رکھتا. مرد کو چاہیے کہ مار چھوڑ دیا، کیونکہ عورت کا حق ہے، اس نے اس کو چھوڑ دیا. اسی بات کا پر کام پہ ذکر ہے. جذبات کا نہیں، جس صورت میں دے دی، چاہے طلاق تو مذہب ہوگی جذبات. جس دیکھیں جذبات خوشی میں ہے تو ہوئے، کوئی نہیں دے گا. مذاق میں ہو جائے یا مذاق گپ شپ. کی بنا دیکھیں بات. مذاق میں یہ ہوتا ہے کہ گپ شپ میں اس نے خدا نخواستہ غلطی سے طلاق دے دی، منہ پہ الفاظ آ گئے، اس نے دے دی مذاق میں، گپ شپ چل رہی تھی، اچانک اس نے یہ الفاظ استعمال کر لی، نہیں سمجھ چلی، تو طلاق تو ہوگی.